الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على آله وصحبه الذين ساروا على طريقته في الدعوة إلى سبيله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وجاء في الحديث عن صهيب رومي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك إلا للمؤمن إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، بزرگان دین، خواتین ملت، پردہ نشین، میری ماؤں اور بہنوں، دیگر معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد 3 آیتیں جو سورہ حجر اور سورہ اسراء سے تعلق رکھتی ہیں اور ایک حدیث جو امام مسلم نے اپنی مسلم میں نقل کی ہے رحمہ اللہ، انہی کے تناظر میں کچھ باتیں ڈپریشن اور ناامیدی، اسباب اور علاج، اس عنوان سے رکھی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین مجھے شریعت اسلامیہ کی ہی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حق المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کے بعد درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر
خصوصاً بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حاضرین جمعہ، ایک مومن چاہے مرد ہو یا خاتون، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی کی آخری سانسوں تک اس کی آزمائش طے ہے۔ بنا آزمائش اور امتحان کے مومن کی زندگی چاہے وہ مرد ہو یا خاتون چلتی نہیں۔ اب اگر ایک بندہ یا بندی کسی تکلیف، پریشانی، آزمائش اور امتحان کی گھڑی میں اسے برداشت کرتے ہوئے، صبر کر لے ہوئے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہوئے، بلا شکوہ اور شکایت کے اپنی رضامندی کا اظہار خوش اسلوبی سے کرے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس بندہ یا بندی سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 1 اور 2 میں، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ ہر بندہ اور ہر بندی کو مسلمان ہونے کے ناطے اس آیت پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے۔ قرآن میں ایسے کئی مقامات پر حروف آئے ہیں، جیسے آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے تو اس میں بھی الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام را، یاسین، ایسے جو ورڈ ہے اسے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کی ترجمانی، اس کی تفصیل اللہ نے قرآن میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور صحابہ میں اپنے کردار میں نہیں بتائی، اس کے معنی مفہوم کو اجاگر نہیں کیا ہے۔ تو بلا وجہ اس کے معنی مفہوم کو نکالنا یا اس سے مقصد نکال کر اس کو اپنے گھروں میں لٹکانا اور یہ سوچنا کہ برکت آئے گی، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہے اس کی تختیہ بنا لیتے ہیں، الف لام میم الف لام را یاسین، اور سوچتے ہیں گھر میں لٹکانے سے برکت ہوگی۔ پہلے تو کسی بھی کام کے لیے برکت ہو یا برکت کو ختم کرنے والا ہو، کوئی بھی حکم لگانے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے۔ اگر نہیں لگی ہے، آپ کی تصدیق نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ کا اعلان نہیں ہے، آپ کی حدیث نہیں ہے، تو مولوی صاحب کا دین نہیں ہے۔ بہت سوچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے ثابت ہے نہیں ہے، تو جو چیز نہیں ہے وہ فائدے مند بھی نہیں ہے۔ پھر لٹکانا ہی اہمیت کا حامل ہوتا تو آدمی صرف تختیہ کیوں لٹکائے ہوئے الف لام والی، پورا قرآن لٹکا لے لکھ کے برکت آئے گی؟ بھئی قرآن کیوں نہیں لٹکا ہوا ہے؟ خیر ایک الگ بحث ہے۔ تو یہ الف لام میم اور اس جیسے جتنے حروف قرآن میں آئے ہیں، اس کی ترجمانی اللہ نے نہیں کی ہے، اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے، بس یہ اللہ کا کلام ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اللہ کہتا ہے کیا لوگوں نے گمان کیا ہے ان یترکوا، یہ کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، جبکہ وہ کہیں ہم ایمان لائے، یعنی ایمان لانے کے بعد چاہے مرد ہو یا خاتون، اللہ کہہ رہا ہے مومنوں سے، مسلمانوں سے کہ ایمان لانے کے بعد آزمائش طے ہے، آزمائش ہونا ہی ہے۔ وہم لا یفتنون، آزمائے نہیں جائیں گے، آزمائش ہونی ہے، آزمائش ہونی ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اشد الابتلاء الانبیاء، شدید آزمائش، امتحان نبیوں کا ہوتا ہے۔ کتنے آزمائش ہو سکتے ہیں نبیوں کے، ہم تو صرف سوچ سکتے ہیں، گمان میں نہیں آ سکتا ہے۔
سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ہم اس پر اگر گزر جائیں تو ہم صبر نہیں کر پائیں جو نبی صبر کر لیتے ہیں۔ کئی مثالیں ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، جسم کا کوئی حصہ باقی نہ سوائے چہرے کے، جہاں پہ کیڑے نہیں روند رہے تھے، گھوم نہیں رہے تھے، یہ آزمائش تھی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، آزمائش تھی۔ نوح علیہ السلام 950 سال، سورہ نوح کا مطالعہ کریں 29واں پارہ، 950 سال تبلیغ کر رہے امت کو، اور کہتے ہیں اللہ سے کیا کہہ رہے؟ یا ربی، اے میرے پروردگار، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، پروردگار میں نے قوم کو دن میں رات میں بلند آواز سے، چپے سے، دھیرے سے، ہر انداز سے اللہ سمجھائے، میری قوم سمجھ نہیں رہی ہے۔ آج امت مسلمہ کو سمجھانے کے بعد بھی امت کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہی کہہ رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام، بہت سمجھایا اللہ، 950 سال تک سمجھا رہے ہیں، باقی صبر کرتے ہیں۔ تو انبیاء صبر میں، آزمائش میں ایک، اور صبر میں بھی پہلے نمبر پر۔ آزمائش جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سب سے پہلی آزمائش اور شدید آزمائش انبیاء کی، اس کے بعد ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد ترتیب وار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا ایمان جتنا سخت ہوگا اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوگی۔ اگر ایک بندے کی آزمائش ہو رہی ہے، امتحان پہ امتحان اور آزمائش پہ آزمائش آ رہی ہے، تو سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، اللہ مجھے پرکھ رہا ہے، اللہ مجھے جھنجھوڑ رہا ہے، اللہ مجھے چیک کر رہا ہے، کھڑے کھوٹے کے فرق کی طرح مجھے اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں کہاں پر اتر رہا ہوں۔ مومن کی اور مومنہ کی آزمائش طے ہے۔ آزمائش پر کیا ہونا چاہیے؟ صبر ہونا چاہیے۔ صبر کے تعلق سے علماء لغت نے جو باتیں لکھی ہے بڑی اہم ہے، اگر آپ اس پر غور کر لیں تو صبر کی آپ کو اس کے معنی مفہوم سے آپ واقف ہو سکتے ہیں اور اس کے فائدے معلوم ہیں۔ علماء لکھتے ہیں حبس النفس عن الجزع، کہ نفس کو جزع فضع کرنے سے روکنا، نفس کو ناگواری حالات میں ڈالنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ وحبس اللسان عن الشکوى، زبان کو شکوہ شکایت سے بچانا۔ وحبس الاعضاء، اور اعضاء کو، اعضاء جوارح جو جسموں کے حصے ہیں، ہاتھ پیر وغیرہ، ان کو جو ہے پریشانی میں نہیں ڈبانا، حلقان میں نہیں ڈالنا، یہ صبر۔ آدمی اگر آزمائش پر صبر اس کی شروع سے کر لے ہوئے، اللہ رب العالمین کی رحمت قریب آئے گی۔ ایک تفصیلی عنوان ہے۔ اس پوری تمہید کا مقصد یہ کہ آزمائش، امتحان پر صبر کرنا یہ مومن اور مومنہ کی شان، اور امتحان اور آزمائش کی گھڑی میں بے صبری اختیار کرنا، جسے نا امیدی کہتے ہیں، مایوسی کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں جو ایسا، وہ عمل ایسا ہے جو کفر والا ہے، اسے کہتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے نا امیدی کفر ہے، یہ کفریہ عمل ہے، شرکیہ عمل ہے۔ کیونکہ نا امیدی، جسے عام طور سے انگلش میں ڈپریشن کہتے ہیں، کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ معاشرے کے اندر بڑھ رہی ہے، ہمارے اندر بھی آ رہی ہے، یہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کی وجوہات میں سے پہلا بڑی وجہ آدمی کے ایمان میں کوتاہی، کمی، غفلت۔ جس کے اندر ڈپریشن، مایوسی داخل ہو رہی ہے، اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اللہ پر، رسول پر، آخرت پر ایمان اور یقین ہے کہ نہیں، کیونکہ مایوسی مومن میں نہیں آ سکتی۔ مومن مایوس نہیں ہو سکتا ہے، اگر مومن ہے، ایمان والا ہے، کتنی بھی آزمائش آ جائے، کتنے بھی امتحانات آ جائے، کتنی بھی بلائیں آ جائے، مومن مایوس نہیں ہوتا ہے۔ کئی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک موٹی مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سبق سے ملتی ہے، کتنی اہم مثال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سبق پڑھیے، بغور پڑھیے، مسلمانوں سے ضروری ہے، گزارش ہے، التماس ہے کہ مسلمان اللہ کے نبی کا درس پڑھے، آپ کی سیرت کو پڑھے، کیا سکھاتا ہے ہمیں درس ہجرت۔ دو اہم نقطہ بتاتا ہوں اشارتاً بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دارالندوا ایک کمیٹی تھی مکہ میں، جو اہل مکہ جس میں کانفرنس کرتے تھے، اس کا نام تھا دارالندوا۔
اس میں بیٹھ کر کانفرنس ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حل نکالا جائے. دن بدن اسلام بڑھ رہا ہے، مسلمان ماننے والے ایمان والے بڑھ رہے ہیں، اور یہ کمیٹیاں آج بھی بیٹھ رہی ہیں. یہ کمیٹیاں 1400 سال سے بیٹھتے آ رہی ہے، آج بھی بیٹھ رہی ہے، قیامت تک بیٹھتی رہے گی. لیکن اسلام وہ پودا ہے، جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ پنپے گا. دبانے کے لیے آپ کوئی بھی حربہ اختیار کر لیں، اللہ اس کو اگر ابھارنا چاہتا تو ابھرنا ہی ہے. تمام مکہ کے بڑے روسا سرداران بیٹھے ہوئے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، مشرکین مکہ. کیا حل نکالا جائے؟ بڑی تفصیل ہے، بہت اہم سبق ہے. حل کیا ہوا کہ سب مل کر ہر گروپ کے بڑے بڑے سرداروں کے بڑے بڑے سردار کے ایک ایک آدمی لیا جائے، ایک ساتھ حملہ کیا جائے. کیونکہ بنو عبد مناف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، بنو ہاشم جسے کہتے ہیں، آپ ہاشمی خاندان کے تھے، تو بنو ہاشم سب سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا. اس لیے سب لوگ ایک ساتھ کرو حملہ. کس پر؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کتنی آزمائش ہے، غور کریں. اور یہ آزمائش کیوں ہے؟ یہ معاملہ کیوں آیا ہے؟ لوگ آپ کے دشمن کیوں بنے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ. اس سے پہلے دشمن نہیں تھے. جب آپ نے یہ کہا جب سے دشمنی، تمام لوگ جو ارادہ کر لیے، مشورہ ہو گیا کانفرنس میں دارالندوہ نامی. اس کے بعد اب حملے کی تیاری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ارادے صحیح نہیں ہے. اب یہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیے. یہ مشورہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے خبر آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر جو انتظار میں تھے، سوچ لیجئے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے. حضرت ابوبکر سے رضی اللہ عنہ اس وقت انتظار میں تھے کہ صحابہ کرام جا چکے ہیں، کب اللہ کا حکم آئے اور جناب محمد رسول اللہ سفر کرے. اللہ کے نبی بھی اللہ کے حکم کی اجازت کا انتظار کرتے تھے. آج امت اللہ کے حکم کو ٹھکراتی ہے. امت کو شرم آنا چاہیے. رسول کی باتوں کو ٹھکرانے کے لیے امت کو شرم آنا چاہیے. انتظار کر رہے تھے، اجازت ملی. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جا کے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ابوبکر خوش ہو جاؤ، اجازت مل گئی سفر کی. اچھا مل گئی. کیا کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق؟ قربان جائے ہمارے اخلاق پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ساتھ میں رہوں گا، رفیق سفر ساتھ میں رہوں گا، سفر کا ساتھی رہوں گا. کہتے ہیں ہاں تم بھی ساتھ میں رہو گے. خوش ہو جاتے ہیں. پورے انتظامات پہلے سے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ رات میں ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ چکے ہیں. آپ ان کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے نکلتے ہیں. دیکھ لیجیے، آزمائش اور صبر. مایوسی کفر ہے. جناب محمد رسول اللہ نے مایوسی نہیں ظاہر کی کہ کیا ہوں گا. اب تو ایک بہت اہم نقطہ، جب سفر کرتے ہوئے غار ثور میں پہنچے تھے. یہ بھی اسلام کی باریکیاں، اس کو غور کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن حضرات کا مکہ اور مدینہ جانا ہوا ہوگا انہوں نے زیارت کی ہوگی. اللہ رب العالمین ہر بندہ مومن اور مومنہ کو یہ فیض نصیب فرما دے گے، آمین. تو جنہوں نے زیارت کی وہ دیکھے ہوں گے مدینہ، مکہ سے جو مدینہ راستہ جاتا ہے، یہ سمجھ لیجئے مدینہ مکہ سے راستہ مدینہ اس طرف جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے تو بجائے مدینہ جانے کے پرانے پگ ڈنڈیوں کے راستے سے اس طرف سے جا رہے تھے. مدینہ ہی جا رہے تھے لیکن کدھر گئے تھے؟ ادھر گئے تھے. کیوں؟ دیکھ لیجئے اسلام کی حکمت ہے. اس لیے اس نے مسلمانوں نے لینے کے دوسروں نے لے لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ادھر جانا ہے، آپ راستہ یہ اختیار کرتے ہیں. کیوں؟ اہل مکہ جب انعامات رکھے تھے 100 اونٹ ملنے والے، ڈھونڈو کہاں گئے. نکل کے کدھر ڈھونڈیں گے؟ معلوم تھا مدینہ ہی کی امید ہے، سب ادھر ہی جا رہے ہیں. ادھر پورے تلاش کر رہے ہیں، کسی کی نظر نہیں پڑ رہی. ایک معاملہ تھا، بعد میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں ہیں. مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں. درس ہجرت جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں ہیں. نبی روایت کرتے ہیں کہ جو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے تھے مشرکین مکہ، روایت کا الفاظ ہے کہ اگر صرف کھڑے کھڑے بیٹھ جاتے تھے تو ان کی نگاہ جناب محمد رسول اللہ اور مجھ پر پڑ جاتی تھی. لیکن اللہ نے ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیا. ویسا اللہ نے راستہ اختیار کر دیا، بتا دیا، بنا دیا. جس غار میں آپ گئے تھے مکڑی نے ایسا جالا بنا تھا
تو کوئی بھی انسان آنے کے بعد جالا دیکھے گا تو کہے گا نہیں نہیں، اس میں انسان اگر جاتا تھا تو جالا ٹوٹتا تھا، یہ جالا تو سالوں سے لگا دکھ رہا ہے، اس میں کہاں کوئی انسان جائے گا۔ یہ اللہ کی دیکھیے حکمت۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق غمزدہ ہو جاتے ہیں، کیوں؟ انسانی بشری تقاضا ہے، اور وہ نبی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غم میں کہتے ہیں، ڈر کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے بیٹھ گئے تو دیکھ لیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابوبکر تمہارا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابوبکر تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ لا تحزن، غم نہ کر، مایوس مت ہو، اللہ کی مدد رہے گی اور اللہ ہماری حفاظت کرے گا، ہم اللہ سے ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہیں، اللہ ہمارا پرسان حال ہے۔ بہت کتنا اہم نقطہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے، بڑے اہم ہے، قرآن پڑھیے سبق ملتا ہے، ایک سے ایک اہم سبق، ایک ایک نقطہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں جا رہے تھے تو پہلے تو زبان کا معاملہ تھا، اس کی بھی آپ جانتے ہیں تفصیل، بچپن میں جو ہے بڑی تفصیل ہے، ان کی زبان جل گئی تھی چونکہ انہوں نے گلاب کی بجائے آگ کو ہی، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اگر گلاب چھو لیتے تو فرعون اور اس کے ساتھی سمجھ لیتے تھے کہ یہ کچھ مخصوص بندہ ہے، مخصوص انسان ہے، اسی لیے اس نے آگ کے بجائے گلاب چھوا، جو بھی گلاب کی جگہ تھا۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ چھوٹی، جس وجہ سے ان کی زبان میں لکنت تھی، تھوڑی سی لڑکھڑاتی تھی زبان، بول نہیں پاتے تھے صاحب۔ اللہ کے نبی ہیں، قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے تذکرہ کیا اس کا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ میرے عقدہ جو گرہ لگ گئی زبان میں، جو لکنت ہے، اللہ اس کو کھول دے تاکہ میری یہ بات سمجھے۔ اور فرعون اس کے لوگ بڑے دشمن شدید، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اللہ وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے ساتھ میں میرا بھائی ہے، اس کو میرا ترجمان بنا دے اللہ۔ دیکھ لیجئے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کیے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کی بدولت ان کے بھائی کو نبی بنا دیا تھا علیہ السلام۔ ہارون علیہ السلام نبی بن گئے تھے۔ اب دونوں چل رہے ہیں فرعون کے دربار میں، کیا جملہ ہے غور کیجئے۔ اللہ کہتا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، سرکشی اس نے اختیار کی، وقولا له قولا لینا، نرم بات کہنا، دین پھیلانے کے لیے سختی نہیں، دین پھیلانے، لیکن جہاں پر سختی شریعت نے بتائی ہے وہاں سختی بھی کرنا چاہیے۔ جیسے ایک آدمی جانتے بوجھتے شرک میں پڑا ہوا ہے، اس کو سختی سے روکنا چاہیے، شریعت کا حکم ہے اگر طاقت و قوت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیانات دیتے تھے، خطبات دیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دھیرے سے اچھا انداز کہتے جب توحید کی بات آتی تھی، اللہ کے ساتھ شرک کی بات آتی تھی، کفر کی بات آتی تھی، آپ کا چہرہ جو ہے بدل جاتا تھا، رخسار بدل جاتے تھے، آپ کی آواز شدید سخت ہو جاتی تھی۔ اس میں جو ہے کمپرمائز نہیں، سختی ہے۔ خیر وقولا له قولا لینا، آرام سے بات کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ہم تو جا رہے ہیں، طاقت و قوت نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، سامنے جو ہے دشمن ہے، پورا اسلحہ کے ساتھ، طاقت و قوت کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے تم دونوں جاؤ، میں اوپر سے تمہارے اوپر نظر رکھا ہوا، جاؤ اللہ کی نگرانی میں رہو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب اللہ تو ہمارا نگراں ہے تو ہم چل پڑے۔ اللہ کہتا ہے تمہاری ہر حرکات و سکنات پر میری نگاہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ بندہ مومن کو اللہ پر یقین ہمیشہ رکھنا چاہیے، حسن ظن۔ اگر اللہ سے حسن ظن ٹوٹ جائے گا، اچھا یقین ٹوٹ جائے گا تو بندہ کفروں میں پڑ سکتا ہے، شرک میں پڑ سکتا ہے، بددینی میں پڑ سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، حدیث میں آتا ہے۔ معجم طبرانی، امام طبرانی الحمدللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جو حسن درجے کی اور صحیح صنعت کی ملتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں ہیں، چار چیزیں جو شرک ہے، جو آدمی کو گمراہی میں لے جانے والی ہے، جو بڑے گناہ ہیں، اس میں سے الاشراک باللہ، شرک اللہ کے ساتھ، پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک، یہ جو ایسی چیز ہے گناہ کبیرہ ہے کہ آدمی کو گمراہی میں لے جائے گا۔ دوسری چیز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والامن من مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے معمون ہو جانا، یعنی دیکھا جائے گا
یہ جو جملہ ہے نا معاشرے کے اندر جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ کے حکم سے معمول ہو جانا، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے معمول ہو جانا، یہ جو ہے دوسرا کبیرہ گناہ ہے، آدمی کو بدعقیدگی میں، گمراہی میں اور ضلالت میں ڈال دیتا ہے۔ اور اس کے بعد والقنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ تیسرا کبیرہ گناہ ہے۔ اور والیأس من روح اللہ، اللہ کی ذات سے مایوس ہو جانا، یہ بھی اگر آدمی کوئی بھی بندہ خاص طور سے مومن اور مسلمان اللہ کی ذات سے مایوس ہوگا تو سمجھ لیجیے اس کی تباہی طے ہے۔ اللہ رب العالمین میری آپ کے ہر مومن اور مومنہ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو ایک نکتہ بتا دوں، آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت ہے، کافی طویل بحث ہے، باب ہے، اختصارا بتا دو۔ ہمارے معاشرے میں یہ جملہ عام ہے اور بہت اچھا بھی ہے، لیکن اس میں کچھ خامی ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا ہے؟ ارے اللہ سے امید ہے، اللہ سے امید رکھنا یہ صحیح ہے، لیکن اللہ سے امید ہونا اور اس کے بعد آدمی گناہ پر گناہ کرے اور پھر اپنی منمانی زندگی گزارے، اللہ کی حدود کو پامال کرے اور یہ سوچے کہ اللہ سے امید ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ نازعات، سورہ نمبر 79، اللہ رب العالمین نے اس میں قرآن میں واضح اشارہ کیا ہے، امید تو ضروری ہے لیکن امید کے ساتھ کچھ اور بھی ہے۔ کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، بس وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرایا، یعنی ڈرا کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، یہ ڈر کا اعلان کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں امید، کہ مجھے اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے امید اللہ معاف کر دے گا، یہ ہے اعلان کرتا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو برائی سے روکے بھی، صرف امید نہ رکھے، صرف امید نہ رکھے بلکہ نفس کو برائی سے روکے اور اس کے بعد امید ضرور رکھے۔ دونوں چیزیں، میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے، قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کی زبان میں کہ ومن يقنط من رحمت ربه، اور اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتا ہے جو گمراہ ہے۔ مومن اور مومنہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، پہلی چیز، اور جو مایوس ہوتے ہیں وہ گمراہ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے مایوسی کو بالکل ذہن سے نکال دینا، کتنے بھی برے سے برے حالات آ جائے، بغیر اللہ کی مرضی سے یہ پتا حرکت نہیں کر سکتا۔ ہمارا ایمان ہے اور یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ جتنی زندگی اللہ نے دی ہے، جتنا رزق متعین کیا ہے، ساری دنیا مل کر بھی اگر وہ رزق دنیا سے اٹھانا چاہے کسی انسان کا، تو ساری دنیا مل کر بھی اس رزق کو چھین نہیں سکتے۔ یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے، اور یہی ایمان اور یقین پر زندگی گزر کرنا چاہیے۔ نا امیدی کفر ہے۔ ہمارے اسلاف امید بہت اللہ سے رکھتے تھے، اللہ کی رحمت سے رکھتے تھے۔ ایک موٹی مثال بتاتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ جو ہے سورہ حجر کی آیت ہے، سورہ حجر، سورہ نمبر 15، اللہ رب العالمین نے اس میں یہ بات نقل کی ہے، آیت نمبر 56 ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ بندہ مومن اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں وہ ظالم اور گمراہ۔ اب نقطے پر غور کریں، کب کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 85 سال ہے۔ کتنی عمر ہے؟ ابھی تو ماشاءاللہ حاضرین میں سے کوئی بھی 85 سال والا نظر نہیں آ رہا، الحمدللہ، یہ کتاب و سنت والوں کا دین ہے، الحمدللہ۔ تو خیر اللہ رب العالمین سب کی زندگی بھی طویل کر دے اور نیک اور صالح حالات میں رکھے اور توحید پر قائم و دائم رکھے۔ تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام 85 سال کے ہیں۔ کہتے ہیں ایک امید کہ اب جو ہے ان کی بات نہ ان کے والدین سنے، نہ جو ہے والد نے سنا، نہ کوئی سنا، قوم نہیں سن رہی ہے، تو اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ اللہ انی ذاہب الی ربی، اب میں اللہ کی طرف نکلتا ہوں، اللہ مجھے صحیح راستہ دکھائے گا۔ اور اس کے بعد دعا کرتے رب ھب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔
تاکہ میرا کوئی وارث ہو، اس وارث کو تو میں اپنی بات سمجھاؤں، وہ تو میری وراثت کو آگے لے کے چلے، وہ تو توحید کو آگے لے کر جائے، اللہ ایک تو عطا کر دے۔ کون سی عمر میں؟ 85 سال۔ آج ہمارے یہاں کسی خاتون کی، خاص طور سے خواتین میں یہ برائی زیادہ ہے، مردوں میں بھی ہے، خاتون کی شادی ہوئی، اب 2 مہینہ 4 مہینہ ہوا، اس کے بعد اگر کوئی امید نہیں ہے، سال بھر ہو گیا، ڈاکٹروں کے پاس چکر پہ چکر لگ گیا، اب امید نہیں ہے، تو بس محلے کی خالہ نانی، ارے اور تم کیا کرو معلوم ایسے، نعوذ باللہ۔ یہ شیطان خالہ کی شکل میں آتا ہے، شیطان ہماری خواتین کے پاس نانی کی شکل میں آتا ہے، پھر وہ آتی ہے نانی اور خالہ، نہیں وہ فلاں جگہ، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد سال بھر کے بعد مسلم معاشرے میں خواتین کی یہ درگت بنی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ سال بھر کے بعد اللہ سے امید ختم ہو جاتی ہے، اللہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد دیگر راستے دکھتے ہیں، دیگر درد نظر آتے ہیں، ادھر جا ادھر جا، یہ کر وہ کر۔ ہمارے اسلاف تھے، قرآن پڑھیے قرآن، 85 سال کے بوڑھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، امید اللہ سے نہیں ٹوٹی ہے، یہ نہیں سوچ رہے کہ میں 85 سال کا بوڑھا ہوں، قرآن کا مطالعہ کرے، سورہ آل عمران کا سورہ نمبر 3 آیت نمبر 37 سے 41 تک کا مطالعہ کرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، جملے پر غور کرے، اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ، جب کب کہتے ہیں وہ بھی بہت اہم نقطہ ہے۔ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے، کفالت کی ذمہ داری، چونکہ نبی بھی تھے خالو بھی تھے، ان کو ہی ملی تھی۔ حضرت زکریا کے محراب میں جاتے ہیں، دیکھتے ہوئے عبادت کرتے، مریم علیہ السلام کے محراب میں جاتے دیکھتے ہیں عبادت کرتے ہوئے، تو ان کو بے موسم پھل نظر آتے ہیں۔ پوچھتے یا مریم من این لکی ھذا، کہاں سے ملا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام جواب دے کہ ھذا من عند اللہ، اللہ دیتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کتاب کے اور جب چاہے اللہ نواز دیتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ 1 سال میں 85 میں بھی نواز دیتا ہے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام پورا ماجرا دیکھنے کے بعد، منظر دیکھنے کے بعد خواہش ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جب بے حساب اور بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میں بھی تو بے موسم ہی ہوں۔ بے موسم سمجھ رہے ہیں؟ بوڑھے ہو گئے تھے، بال سفید ہو گئے تھے، بیوی جو تھی بانجھ ہو گئی تھی، عمر بڑھاپے کی ہے، لیکن اللہ سے امید رکھتے ہیں، نا امید نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہوتے۔ یہ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اللہ جو بے موسم پھل دے سکتا ہے، مجھے بے موسم عمر میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر۔ اللہ رب العالمین خوشخبری دیتا ہے تمہیں، ہاں زکریا یحییٰ ملنے والے ہیں۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے بیٹا عطا کر۔ اللہ رب العالمین 85 میں عطا کر دیتا ہے۔ اس وقت کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام قال ومن یقنط من رحمت ربی الا الضالون، جو وہ لوگ گمراہ جو ہوتے ہیں، جو گمراہ، جو بدعقیدہ ہوتے ہیں، جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہی لوگ اللہ سے نا امید ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں۔ اب دیہات میں ملنے والا بیٹا یحییٰ ملے، نام رکھنا یحییٰ اللہ نے رکھا تھا، اور نام بھی رکھ دیا اللہ نے کہ اللہ زکریا تم کو بیٹا عطا کرنے والا ہوں۔ اس وقت جب تیرے بال سفید ہیں تو مایوس مت ہو، تیری بیوی گرچہ آخر باز ہے، مایوس مت ہو، ملے گی، تجھے اولاد ملنی ہے، میں عطا کروں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام خوش ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین سے۔ اب ظاہر بات ہے 85 سال عمر کافی لمبی چوڑی ہے، بڑھاپے ہو گئے، بال سفید ہے، بانج عورت ہے، اس میں ملنے والی اولاد، تو خوش ہو جاتا ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہ رب العالمین مجھے کچھ نشانی ملے گی، کب؟ اب ظاہر بات ہے جا کے اپنی اہلیہ سے کہیں گے کہ تو جو ہے ماں بننے والی اس عمر میں، تو وہ تو جو ہے خوش ہو جائے گی اور خوشی کے بارے جو ہے سوچے گی ارے یہ اس عمر میں تعجب کرے گی۔ تو اللہ سے کہتے ہیں اللہ کچھ اشارہ تو بتا دے۔ حضرت زکریا قرآن کا مطالعہ کرے، مایوس نہیں ہے، اللہ سے اشارہ مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین قرآن میں اشارہ بتاتا ہے اللہ تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا۔ قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 37 سے 45 کے درمیان کا مطالعہ کریں، بڑی شاندار بات ہے۔ اللہ کہتا ہے ہاں نشانی یہ رہے گی 3 دن تک تو بات نہیں کر پائے گا۔ یہ لیجیے اللہ کی قدرت، اس کا منظر دیکھیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اب تک بات کر رہے تھے اور بولتے ہوئے اللہ بتاتا ہے کہ جس وقت تو صاحب اولاد ہوگا، جس وقت تیری اہلیہ جو باز ہے امید سے ہوگی، اس وقت تیری یہ پہچان ہوگی اے زکریا کہ تو بولتے چالتے تیری زبان میں بند کر دوں گا۔ اللہ اعلیٰ کل شیء قدیر۔
اللہ ہر چیز پر قادر ہے. حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں اچھا پہچان یہ, بس انتظار ہی کرتے رہتے میری زبان کب بند ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مسلمانوں کو کسی بھی حال میں اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. خاص طور سے خواتین اسلام کو جب معاملہ نکاح کے بعد ہو, ایسا سال 2 سال, اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو چھوڑ کر کسی میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ کسی کو اولاد عطا کرتا ہے. اب بہت سے لوگوں کے ذہن ہے بھائی ہم ان سے نہیں بلکہ ان کے ذریعے سے. بھائی ان کے ذریعے سے بھی یہ ضروری ہے ہی نہیں, یہ اسلام نہیں ہے. دوسری بات یہ, ایک نقطہ بتا کر اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں. اگر ایک بندہ دنیا میں کتنا بھی ٹیلنٹڈ ہو, کتنا بھی اللہ والا ہو, نقطہ دونوں بتا رہا ہوں, کتنا بھی ٹیلنٹڈ ہو, سمجھ انجینئر ہے, ڈاکٹر بڑے سے بڑا, یا کتنا بھی اللہ والا ہو. اللہ والے میں کس کو لائیں گے آپ؟ ولی اللہ والا لائیں گے نا. کوئی ولی اللہ دنیا میں اگر وہ اپنی زندگی میں رہتے ہوئے, میں جیسے آپ سے مخاطب ہوں, آپ سن رہے جمعہ کا خطبہ, اگر ایک بندہ جسے جو ہے جو اللہ کا ولی ہو, ٹیلنٹڈ کو ہٹا دیجیے, اللہ کا ولی ہو دنیا میں زندہ, اب اس سے کوئی بات کرے, ایک آدمی مخاطب ہوگا سنیں گے, 2 ہوگا ہو سکتا ہے سن لے, لیکن اگر کئی لوگ مل کر ان سے کہیں کہ جناب علی یہ مسئلہ ہے, تو وہ جناب علی ڈانٹ کر پھٹکار کا ہکال لیں گے, ارے بھائی ٹھہرو تو صحیح, ایک ایک کر کے بولو, میں انسان ہوں, گرچہ اللہ والا ہوں تو کیا بولے, لیکن حالانکہ انسان ہی ہوں بھائی, ایک ہی کی سن سکتا ہوں بس. صحیح ہے بھائی, انتقال کے بعد ایسی کون سی پاور آ گئی کہ ایک نہیں 2 نہیں لاکھوں کی سن رہے ہیں, یہاں کی وہاں کی, سب کی پوری دنیا کی سننے لگے. بھائی کون سی پاور آئی؟ آپ سنانے سے پہلے سوچے تو صحیح کہ جو زندگی میں پاور نہیں تھی, مرنے کے بعد کون سی پاور اس کے پاس آ گیا. اور پھر میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کو کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. کتنا بھی گنہگار بندہ ہے, ایک بار اخلاص سے اللہ کے سامنے آ جائے, اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتہ رکھی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ہمیں اللہ پر یقین رکھنے والا بنا, اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے والا بنا دے, اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان رکھنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین نا امیدی اور مایوسی سے میری آپ کی ہر مومن اور مومنہ کی حفاظت فرما دے. اللہ رب العالمین مسلمانان عالم پریشان ہیں, ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین بہت سی جگہ پہ مسلمان بلا وجہ قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے ہیں. اللہ رب العالمین جو بھی ایسے مسلمان ہیں جو بلا وجہ قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے ہیں, اللہ رب العالمین ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں جو قرض دار ہو اس کے قرض کے پورے ہونے کے اسباب مہیا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہو اللہ اسے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے. اللہ اگر ہمارے درمیان کوئی وائرس اور بیماری, چاہے وہ کرونا ہو یا کچھ اور ہو, اگر حقیقت میں جاری اور ساری ہے, اللہ اپنی رحمت سے اسے دور فرما دے. اس بیماری سے میری آپ کی ہر مومن اور مومنہ کی حفاظت فرما دے. برادران وطن انسانوں کی حفاظت فرما دے. ارے اللہ اگر یہ سازش ہے تو اس سازش میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں اللہ انہیں ناکام نامراد بنا دے. اللہ جو ہم میں گزر گئے ہیں چھوٹے بڑے, اللہ ان کی کروٹ مغفرت عطا فرما دے. اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے حقیقی دین اور ایمان پر قائم و قائم رکھے, اللہ ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ورؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم انصر الاسلام والمسلمین, اللهم انصر الاسلام والمسلمین, اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. آمین. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم.